تمہیں نہیں لگتا کہ تم غلطی کر رہے ہو؟ وہ گلوز پہن رہا تھا جب براک اس کے قریب آیا تھا۔ عالم نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر یہ میری غلطی ہے تب بھی میں اسے کرنا چاہتا ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ شوز کے تسمے باندھنے لگا۔ جب دوسری جانب بدر بھی جوگرز پہن رہا تھا، عالم کے برعکس وہ ارد گرد موجود نفوس کی نگاہوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ براک نے خاموشی سے رنگ کے مرکز کی جانب بڑھتے عالم کو دیکھا۔ وہ شیبی کی شہرت سے ناواقف نہیں تھا۔ اس کا باپ زندگی کے ایک مخصوص حصے تک اس کا نام کا کثرت سے ذکر کیا کرتا رہا۔ چند منٹوں کے وقفے کے بعد بدر بھی عالم کے مقابل آ چکا تھا۔ کلب میں موجود لوگ کسی بھیڑ کی مانند رنگ کے گرد جمع ہوتے اشتیاق تو کچھ تجسس بھری نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کچھ پرانے تماشائی بھی وہاں موجود تھے جو شیبی کے نام اور کھیل دونوں سے واقف تھے۔ ٹن 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 گھنٹی کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں حرکت میں آئے تھے۔ براک نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھیل شروع ہو گیا تھا، جس کا آغاز بتا رہا تھا کہ بدر لغاری کے لیے مہربان عالم شاہ سے جتنا مشکل ہی سہی پر اسے ہرانا بھی کچھ آسان نہیں تھا۔ حملے کی نسبت اس کا دفاع کافی بہتر تھا۔ پیروں کی حرکت بتاتی تھی کہ اس کی مسل میموری اس کے اعتماد جیسی ہی مضبوط ہے۔ اس کے باوجود اس کے حملے روکتا عالم اس کے چہرے پر دوبارہ ضرب لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عالم کی کارکردگی دیکھتے تماشائی اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ تیسری ضرب حقیقتاً زوردار تھی۔ بدر کو اپنے حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ ریفری اس دوران ایک بار مداخلت کر چکا تھا کیونکہ عالم کھیل کے اصول توڑتا بارہا اس کے چہرے کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تم جو بھی کر لو مجھے ہرا نہیں پاؤ گے، بدر نے سر جھکا کر اس کے سینے پر وار کرتے ہوئے کہا تو عالم تھوڑا پیچھے ہوا۔ کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اناڑی نہیں تھا پر وہ کھلاڑی بھی نہیں تھا، پھر بھی ماؤتھ گارڈ رکھے بغیر وہ ایک کھلاڑی کے مقابل آیا تھا، تبھی اس قدر صاف آواز میں بول رہا تھا۔ عالم نے بھی اپنا ماؤتھ گارڈ نکال کر باہر پھینک دیا۔ کلب میں شور بڑھنے لگا۔ تم بھی جو مرضی کر لو، علیشا کو حاصل نہیں کر سکو گے، عالم نے گھور کر اس کی پشت پر وار کیا تھا۔ ریفری نے بھرپور احتجاج کیا کہ وہ ایک بار پھر کھیل کا اصول توڑ چکا تھا، مگر بدر کو جیسے پرواہ نہیں تھی۔ علیشا، علیشا، اس نام نے اس کے اندر ایک سرد سی آگ بھڑکا ڈالی جس کی تپش نے لمحوں میں اس کا چہرہ سرخ کر ڈالا تھا۔ وہ میری ہے سالے، صرف میری۔ بدر کا وار اس بار کامیاب ہوا تھا۔ عالم لڑکھڑا سا گیا، مگر اگلے ہی پل پھر سے اس کے مقابل آیا تھا۔ بدر کی سوچیں اس شور اور بھیڑ میں منتشر ہونے لگیں۔ وہ تم جیسے جانور کی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ عالم اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ بدر کا تنفس بگڑنے لگا۔ اس پل دفاع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وحشی، جانور، حیوان ہیں آپ۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تو اس کی مترنم آواز سنتے بدر نے سر اٹھا کر بے اختیار اسے تلاشا۔ نگاہ کو وہاں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سینے پر ایک اور ضرب لگی تو وہ گرتے گرتے بچا۔ قاتل، قاتل ہو تم، وہ رو رہی تھی۔ پسینے میں شرابور ہو چکے بدر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سنبھلنے میں، اگلے ہی پل وہ عالم پر ٹوٹ پڑا۔ کلب میں یکدم سناٹا چھایا تھا۔ اطراف میں پھیلا ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے عالم عالم کی گردان کر رہا تھا، اس پل عالم کو اس کے پنچز کی زد میں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اس باکسنگ کلب کے بے تاج بادشاہ کو زد و کوب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کا لاوا ٹھنڈا کرنے کو اس نے لڑکھڑاتے عالم کے چہرے پر ایک اور پنچ مارا تھا جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ رنگ میں کھڑا ریفری اس صورتحال پر حقدق تھا۔ وہ دونوں کھیل کے اصول توڑتے جیتنے کے بجائے فقط ایک دوسرے کو زد و کوب کر رہے تھے۔ اگر براک رائے ریفری کو اشارہ نہ کرتا تو اب تک مداخلت کر چکا ہوتا۔ خود کو انسان کہتے ہیں آپ؟ ہاں؟ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے رنگ میں ہر جانب چیختی نظر آ رہی تھی۔ بدر کا دل خون خون ہونے لگا تھا۔ عالم کی حالت خراب ہوتے ہوئے وہ اب خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ کیوں؟ کیوں علیشا کیوں؟ اس کا دل سسک رہا تھا، روح چیخ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی سوچیں آنے والے کل کی بابت سوچتی بے لگام ہو رہی تھی۔ ارے آپ تو اس گرد سے بھی بدتر ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے۔
ہاں بدترین ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے وجود میں پھیلتی گرمی لاوا بنتی اس کا فشار خون بڑھانے لگی۔ پے در پے وہ پنچنگ گلوز میں مقید اپنے ہاتھوں سے عالم پر وار کرتا، ساتھ ساتھ اس کے کمزور حملوں سے اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ ارے اسے کوئی روکو، یہ عالم کو مار ڈالے گا! رنگ کے اطراف میں کھڑے تماشائیوں میں سے کوئی چیخا تھا۔ گد تو مردار کھاتا ہے سردار صاحب، آپ تو زندہ دلوں کو چیر دیتے ہیں، روحوں کو نگل جاتے ہیں، جسموں کو ادھیڑ کر اپنی وحشتوں کو آرام دیتے ہیں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں بین تھے۔ جوگرز میں مقید پیروں کو ماہرانہ انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا، وہ پلکیں چپکاتا عالم کو ادموا کر چکا تھا۔ 9 8 7 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی عالم کی ہار بھی واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹاپ اٹ! ریفری کو درمیان میں مداخلت کرنا پڑی، لیکن عالم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس نے بنا رکے پھر سے عالم کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ وہیں گر گیا، پھر پلٹا اور سیدھا ہوتے ہوئے مسکرایا۔ ہٹ می! ہونٹوں سے خون صاف کرتا عالم ہنستے ہوئے چیخا۔ اس کی ہنسی اسے مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس پر جھکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سے روکو، کوئی تو روکو! تماشی پھر سے چلائے تھے۔ مارنے دو! کہتے ہوئے بے جان ہوتا عالم ہنوز ہنس رہا تھا۔ اس کا غصہ حد سے سوا ہونے لگا۔ 3 2 and 1 گنتی ختم ہوتے ہی ریفری نے آگے بڑھ کر اسے عالم سے دور کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً کافی مشکل کام تھا۔ وہ گیم کے رولز توڑتا عالم سے گتھم گتھا تھا۔ جیت میری ہے، صرف میری! اس کے جسم پر موجود بنیان اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے وہ اس کے کان میں گررایا تھا۔ عالم کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تم ہار چکے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عالم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے ایک بار پھر اسے مارا۔ اطراف سے ہٹ کر کچھ آدمی رنگ میں داخل ہو کر ریفری کے ساتھ مل کر عالم پر جھکے شیبی کو اس سے دور کرنے لگے۔ مجھے ہرانا تمہارا ایک ایسا خواب ہے جو تم فقط نیند میں ہی پورا کر سکتے ہو، وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے سرد ترین لہجے میں بولتا، اسے جھٹکتا پیچھے ہٹا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالتے ان چند مردوں کے ہاتھ جھٹکے جو اسے عالم سے دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے کندھوں کو دائیں بائیں حرکت دے کر نارمل ہونے کی کوشش کرتا وہ رنگ سے باہر نکلنے لگا۔ جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اپنی ہتھیلیاں رنگ کے گداز سطح پر جما کر اٹھنے کی کوشش کرتا عالم چلایا تھا۔ اس کی بات پر بدل کے چلتے قدم رکے تھے۔ قدم کیا رکے تھے، پل بھر کو سینے میں دھڑکتے صفاق دل کی گداز دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ بدر نے اپنے لب بھینچ لیے، جبکہ وہ اب کہہ رہا تھا، تمہاری یہ جیت کہہ رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ مسخرانہ لب و لہجے میں کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ خود پر ضبط کرتے بدر کے لیے وہاں سے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے عالم کی جانب دیکھا۔ ڈیل پوری ہو چکی ہے۔ اس رنگ میں تم آج ہار چکے ہو لڑکے، کل کی جیت میری ہے۔ سرترین نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اپنی ہار پر عالم ہنستا رہ گیا، البتہ اس ہار پر اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ شاید وہ اس شخص سے کبھی جیت نہیں سکتا تھا، یا شاید وہ خود ہی ہارا تھا۔ کون جانے کیا ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا کہ اب وہ زندگی بھر رنگ میں باکسنگ نہیں کرنے والا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے براک کو خود پر جھکتے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا۔ اس کے لہجے میں تعصب ہی تعصب تھا۔ عالم کوئی جواب نہ دے پایا۔ ہجر کی تلخی زہر بنی ہے، میٹھی باتیں بھیجو نا۔ ہجر کی تلخی زہر بنی ہے، میٹھی باتیں بھیجو نا۔ خود کو دیکھے عرصہ بیتا، اپنی آنکھیں بھیجو نا۔ کھڑکی کے پردے کو مٹھی میں دبوچے کھڑی وہ آسمان پر چھائی سیاہی کو گھور رہی تھی۔ ماتھے تک آتی چادر کے باعث اس کے بالوں میں اترتی چاندی چھپی ہوئی تھی، مگر
بھنورا آنکھوں میں رقص کرتی ویرانیہ کسی زیر اس سے مخفی نہ تھیں۔ اس کا دل ویران تھا، بالکل اس رات کی مانند۔ روح بے چین تھی، بالکل اس ہوا کی مانند جو حویلی کے در و دیوار سے سر پٹک رہی تھی۔ دھڑکنوں کی رفتار دھیرے دھیرے سرکتے وقت کے مانند مدھم ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ کیوں؟ ایک یہی سوال اس کے اندر اکثر طوفان برپا کر دیا کرتا تھا، جس کا جواب اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ یہ رات، یہ تنہائی، یہ وقت، کچھ بھی تو اسے موافق نہیں تھا۔ قدموں کی آہٹ پا کر اس نے چادر ماتھے سے آگے کھینچ لی، پردے کی اوٹ سے چادر کا پلو لہرایا، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، زہرا نے اس جانب گھومتے ہوئے کہا تو پردہ ہٹا کر وہ اندر آ گئی۔ کیسی ہو زہرا؟ مسکرا کر پوچھتی وہ اس کے قریب آ گئی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ زہرا بھی مسکرائی، ایک پھیکی بے رنگ مسکراہٹ۔ نازیہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کب تک ایسے ہی رہو گی یہ بتاؤ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ آخری سانس تک، وہ اسی انداز میں گویا ہوئی۔ صبر نہیں کر سکتی؟ وہ اپنا مخصوص سوال دہرا رہی تھیں۔ ہجر پر کون صبر کرتا ہے بی بی؟ اس نے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وحشت سی وحشت تھی۔ موت پر تو صبر کیا جاتا ہے زہرا، مر چکا ہے وہ، اب صبر کر لو، یہی بہتر ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو سر جھکاتی وہ دھیرے سے ہنسی۔ دل کو کیا پتا بی بی، بہتر کیا ہے اور بدتر کیا ہے؟ دل تو بس ہر دھڑکن کے ساتھ اس شخص کے نام کی مالا جپتا ہے جو آپ کے بقول مر گیا ہے۔ لیکن بی بی، مدھم لہجے میں بولتے بولتے وہ لمحہ بھر کو رکی اور سر اٹھایا۔ میری آنکھوں کو وہ ہر سو دکھائی دیتا ہے، میری سماعتیں ہر گھڑی اس کی آواز سنتی ہیں، میری یادداشت کے پردے پر اس کا چہرہ ہر دم اجاگر رہتا ہے، مگر جب کبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو اسے چھو نہیں پاتی۔ تو بتائیں ایسے میں زہرا کیا کرے، کہاں جائے؟ پوچھتے ہوئے وہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ وہ قبر میں بھی بے چین رہے؟ ان کی قبر جنت ہے بی بی، اور جنت میں بے چینی نہیں ہوتی، بے چینیاں تو یہاں اس زمین پر رہنے والوں کا مقدر ہے بی بی، وہاں تو سکون ہی سکون ہے۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اتنا تو یقین رکھ سکتی ہو نا کہ وہ وہاں تمہارا منتظر ہے؟ نازیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ وہی سوال، وہی مقام، وہ جہاں سے چلی تھی وہیں جا کھڑی ہوئی تھی۔ مرحا کے لیے، مہر کے لیے، انہیں تمہاری ضرورت ہے زہرا۔ نازیہ بیگم خود بھی بے بس ہونے لگی۔ اس بار وہ کچھ نہ بولی تھی، بس خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ جب حدیبہ بی بی مر گئی تھی تو میں بہت روئی تھی، میرا دل مہر کے لیے خون خون ہو گیا تھا، مجھے اس پل مہر مظلوم لگی تھی، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ اگر حدیبہ بی بی زندہ رہتی تو حقیقی مظلوم وہ ہوتی، اگر وہ نہ مرتی تو ان کے حصے میں بھی وہی ہجر آتا جسے آج میں کاٹ رہی ہوں۔ چھت کو دیکھتے ہوئے بولتی زہرا کی آواز بھیگ رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا تھا جو وہ مر گئیں، بہت اچھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے، نازیہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ کیوں دل چیرنے والی باتیں کرتی ہو؟ پہلے ہی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے، نازیہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ حالانکہ مجھے لگا سندل کے جانے سے آپ کی زندگی کچھ آسان ہو گئی ہوگی۔ ان کی طرف گردن موڑتی وہ یکدم غیر سنجیدہ ہوئی تو نازیہ بیگم نے اسے گھورا۔ ایسا سمجھتی ہو مجھے؟ ان کے لہجے میں مصنوعی شکوہ در آیا۔ زہرا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ وہ میرے بیٹوں کی ماں ہے، اس کے جانے سے دونوں ہی ٹوٹ سے گئے ہیں، اور یہ بات میرا دل دکھاتی ہے زہرا۔ میرے بچے بے سکون ہیں تو میں کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں؟ دھیمے سنجیدہ سے لہجے میں بولتی وہ زہرا کو ہمیشہ سے بڑھ کر اچھی لگی تھی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا بی بی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا تو نازیہ بیگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ بہتر ہے کہ تم خود بھی یہ بات سمجھو، جلد یا بدیر یہ وقت گزر جائے گا زہرا،
یقین کرو گزر جائے گا۔ اسے جوابی تسلی دے کر وہ اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ زہرا نے بہت آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ 2 آنسو بہت تیزی سے اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ اب کون کہے تم سے، دنیا میں تمہارے بن ہر چیز اداسی ہے۔ تم مجھے ہر بار یہاں کیوں لے آتے ہو؟ اس نے دور تک پھیلے نیلے پانی کی سطح کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا، تو اس کے پہلو میں کھڑے منصب شاہ نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ مہرماں نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر ایک نظر اس کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ دل نے اس کے لمس پر دھڑکنوں میں قرار اترتا محسوس کیا تھا۔ یہاں آ کر میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ میری منتشر سوچیں نیلے پانی کے شور میں کہیں مدغم ہو کر مجھے اس ساحل کے پار لے جاتی ہیں۔ منصب نے دور ڈوبتے سورج کو تکتے ہوئے کہا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اترتا نارنجی رنگ انہیں مزید افسردہ کر رہا تھا۔ تو تم اب بھی پریشان ہو؟ مہرماں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں بے سکون ہوں، اور مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں اپنے بھائی کے قاتل کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دوں۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ سرد لہجے میں بولا تو مہربان نے لب بھینچتے ہوئے گردن موڑ لی۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، کچھ دیر بعد مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ منصب نے سر جھکا کر خاموش نگاہوں سے اس کی یہ عنایت دیکھی، پھر اطراف میں نظر گھمائی۔ وہاں اکا دکا لوگ تھے جو اپنے آپ میں مگن تھے۔ تم میری تکلیف سمجھ سکتی ہو، پھر کیا اسے کم کر سکتی ہو؟ منصب نے بے حد مدھم آواز میں استفسار کیا تو مہرماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کا ایک حصہ خالی ہے، بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ مزید بولا تو بہت آہستگی سے اس کے سامنے آئی۔ سمندر کی لہریں ان دونوں کے پیروں سے لپٹ لپٹ کر پلٹ رہی تھیں۔ مہرماں نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ کر پہلو میں گرا لیا۔ اور میرے وجود کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں کچھ اضافی ہے، وہاں جہاں تمہارا خون پنپ رہا ہے۔ منصب شاہ، تو کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا میرے وجود کا وہ حصہ تمہارے دل کے خالی حصے کو بھر سکے گا؟ سر قدرے بلند کیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی نرم لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ اس کے اس سوالیہ جواب پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے بچے کی بات کر رہی تھی، پہلی بار وہ اس بابت اتنے اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ منصب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کے حالے سے باہر آتی سیاہ لٹ کو پیچھے کیا جو ہوا کے سنگ اڑتی مہرماں کے لبوں سے چھیڑخانیاں کر رہی تھی۔ وہ لمحہ حسین ہوگا اور تمہارے وجود کا وہ حصہ حسین تر۔ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تو مہرماں کے لب بھی مسکرائے۔ تو یعنی میں تمہاری تکلیف کم کر سکتی ہوں؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں جگر جگر کر رہی تھی۔ مون، یہ تم ہی ہونا؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا ایک نسوانی آواز منصب کی پشت سے ابھری تھی۔ منصب پلٹا تو مہرماں نے گردن ذرا ترچھی کر کے اس وجود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چھوٹے سے قد کی حامل نازک سی وہ لڑکی عبایا پہنے کھڑی تھی۔ ربڑ جیسی جلد، سفید رنگت، چینی نقوش دوپٹے کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ارد گرد کے لوگوں سے کچھ ہٹ کر تھا۔ سیشلی کی نظر بھی مہرماں پر پڑ چکی تھی۔ او مائے مائے مائے، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتی وہ مہرماں کو یکسر نظر انداز کرتی خوشی سے چیخی تھی۔ کون ہو تم؟ اپنی پشت پر کھڑی مہرماں کا ہاتھ تھامتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے سوال پر سیشلی کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں جلی قندیلیں یکدم بجھ سی گئیں۔ میں سیشلی، کیا تم بھول گئے؟ پلکیں چپکاتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی، میں کسی سیشلی کو نہیں جانتا۔ صد موہری سے کہتا وہ مہرماں کو ساتھ لیے اس کی سائڈ سے نکل گیا۔ تو تم اس رات کی وجہ سے اب تک ناراض ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹتی پھر سے چلائی۔ منصب کے قدموں میں تیزی آ گئی، لیکن اسے اپنی رفتار کم کرنا پڑی کیونکہ اس کے ساتھ چلتی مہرماں رک چکی تھی۔ منصب کو پلٹنا محال لگا۔ کس رات کی بات کر رہی ہے وہ؟
مہرما کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری تو منصب نے قدم روک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ جلتا ہوا تھا، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ منصب کے دل میں تکلیف سی اٹھنے لگی۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، ہاں وہی جس کی ایک نظر الفت کے لیے وہ ترسا کرتا تھا، وہ آج اس سے کتنے حسین سوال کر رہی تھی، اور تبھی وہ مصیبت ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے لندن میں ملی تھی، منصب نے آہستگی سے کہا۔ رات میں؟ مہرما نے پوچھا۔ سیشلی ان دونوں کی جانب ہی آ رہی تھی۔ نہیں، دن میں۔ منصب نے بے اختیار اس کے رخسار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو پھر رات درمیان میں کہاں سے آئی؟ مہرما کو اپنا تنفس بگڑتا محسوس ہوا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ منصب نے اس کا رخسار سہلایا۔ تبھی وہ قریب آئی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں صرف 2 منٹ؟ وہ سراپا التجا بنی پھر سے درمیان میں آئی تھی۔ تم بات کر لو، وہ شاید تمہاری خاطر یہاں آئی ہے، مہرما نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ منصب نے کافی ناگواری سے سیشلی کی طرف دیکھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے پھر سے مسکرائی تھی۔ آنکھوں میں سچی خوشی کی چمک تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ مہرما دھیرے دھیرے چلتی تھوڑے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تمہیں سن کر خوشی ہوگی، وہ اداس ہوئی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ آج تمہاری ہی وجہ سے میں اپنا اصل پا سکی ہوں، اور یہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ ایک کرسچن ہے۔ ممی نے اس سے کافی پیسے لے کر مجھے اس کے حوالے کر دیا، پر وہ میرے مذہب کا احترام کرتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں، پر تم تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے مون، دھیمی آواز میں کہتی وہ اسے شرمندہ سی لگی۔ وہ لڑکی دیکھ رہی ہوں۔ منصب نے ہاتھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی مہرما کی طرف اشارہ کیا، جو سمندر کی جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ ہاں وہ کیوٹ ہے، وہ پھیکے پن سے مسکرائی۔ وہ میری بیوی ہے، کہتے ہوئے منصب نے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی۔ سیشلی کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ ہاں وہ خوش نصیب ہے کہ تم جیسا مرد اس کا ہم سفر ہے، لیکن میں بد نصیب بھی نہیں ہوں۔ میرا ہم سفر بہت اچھا ہے، وہ میرے ساتھ یوں رہتا ہے جیسے کوئی انجان، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تب مجھ سے نکاح کرے گا، اور پھر مجھے ہر وہ حق دے گا جس کی میں مستحق ہوں۔ خود کو سنبھالتی وہ تحمل سے گویا ہوئی۔ میں جس دن سے یہاں آئی ہوں ہر دن تم سے ملنے کی دعا کی، کیونکہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی معذرت، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ یعنی نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تم سے نفرت کروں یا نہ کروں؟ کم از کم مجھے ہرگز فرق نہیں پڑتا سیشلی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم نے اسلام قبول کر لیا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے میری بیوی پریشان ہو چکی ہے، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اس سے بات کر لیتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی مہرما کی طرف گھومی۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے سیشلی، بس آئندہ میرے سامنے مت آنا، وہ بے رخی کی انتہا کر رہا تھا۔ سیشلی نے نم آنکھوں سے سمیت سر ہلایا۔ سیشلی نہیں، حرم نام ہے میرا، آہستگی سے کہتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ منصب اسے نظر انداز کرتا مہرما کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نفرت سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ یا اللہ میرا دل بدل دے۔ جو دعا اس نے کبھی نہیں کی تھی وہ آج کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ سمندروں پار صرف اس شخص کی خاطر آئی تھی۔ براک اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر اسے اس کی محبت مل گئی تو وہ اسے جانے دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور نکلا تھا۔ وہ تو شادی کر چکا تھا، لیکن اگر اس نے ایسا کیا بھی تھا تو بھلا کیا غلط تھا؟ اس نے کب اسے آس کی ڈور تھمائی تھی؟ کب اظہار محبت کیا تھا؟ کب؟ یعنی یقیناً کبھی نہیں۔
سیشلی نے بہت بے دردی سے اپنے گال رگڑے تھے۔ منصب سے بحث کرتی مہرماں سیشلی کو گھور رہی تھی۔ بدلے میں وہ ہولے سے مسکرائی اور پلٹ گئی کہ مقدر اس سے وہ شخص لے چکا تھا جسے پانے کے لیے وہ پوری دنیا تک تیاگ گئی تھی۔ تم پہ تو کرم تھا کہ تم یوسف ٹھہرے، کبھی زلیخا سے پوچھو زلیخا ہونا۔ شکست خوردہ قدموں کو حرکت دیتی وہ واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ سیاہ پڑتے آسمان کی وسعتوں کو تکتی وہ جانے کیوں کلس رہی تھی، اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ دل تھا کہ اسے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ سماعتیں ان دونوں کی گفتگو سننا چاہتی تھیں، مگر انا کا ہاتھ تھامے وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کافی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ گزرتا ایک ایک لمحہ اس پر بھاری تھا۔ سیاہ آنکھوں میں اس لڑکی کا دمکتا چہرہ گھوم رہا تھا جو منصب شاہ سے بڑے استحقاق سے بات کر رہی تھی۔ 5 سے 7 منٹ کے وقفے کے بعد وہ اس کے مقابل آیا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر یہاں آ کھڑی ہو؟ اسے بازو سے تھامتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں نے سلگتی نظروں سے اسے گھورا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ تم کچھ بھی جانے بنا مجھے غلط نہیں سمجھ سکتی ماہی۔ ایک لڑکی تمہارے پیچھے لندن سے یہاں چلی آئی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ اسے دیکھتی وہ دبی دبی آواز میں چیخی، ساتھ ایک تلخ نگاہ دور کھڑی سیشلی پر ڈالی تھی۔ بدلے میں وہ ہولے سے مسکراتے پلٹ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ یہاں میرے لیے آئی ہے؟ منصب کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ لب بھینچنے کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو آواز بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے، اس کے چہرے نے، اس کے لہجے نے، اس کے پورے وجود نے ایک ہی سانس میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، اسے اپنے سامنے سے ہٹاتی سرحد سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ منصب نے پلٹ کر اسے پکارنا چاہا، مگر دور سے نظر آتے وقار شاہ کی پجارو دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے مقابل تھا۔ میں اپنا کام نپٹا چکا ہوں، ہمیں اب چلنا چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو منصب نے سر اس بات میں ہلایا، پھر گردن موڑ کر مہرماں کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ مہر بیٹی کو ڈرائیور تمہارے فلیٹ پر چھوڑ دے گا، اس کی فکر نہیں کرو، انہوں نے مزید کہا تو وہ ہنکارا بھرتا پجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ چکی تھی جسے ڈرائیور اس کے فلیٹ تک لے جانے والا تھا۔ تمہاری شہیر یا علیشا سے بات ہوئی؟ اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھالتے وہ بولے تو منصب نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ان دونوں میں سے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، فیس ٹو فیس ہی بات کروں گا، گاڑی موڑتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے جواب پر وقار عالم شاہ نے ہنکارا بھرا۔ وہ مکمل توجہ سے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں ہولے ہولے حرکت کر رہی تھیں۔ دھیان بھٹک بھٹک کر کچھ دیر پہلے ہوئے ناگوار واقعے کی طرف مبذول ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں مہرماں اس سے خفا ہو گئی تھی۔ گو اس کی خفگی منصب شاہ کے لیے خوشگواری حیرت کا باعث تھی، کیونکہ وہ اسے لے کر جذباتی ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا دل مہرماں کے لیے بے چین تھا۔ وہ بے چین تھا کیونکہ اس کی بیوی چین سے نہیں تھی۔ مناسب رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ مختلف سوچوں کا شکار ہو رہا تھا۔ 20 سے 25 منٹ کی مسافت کے دوران وقار عالم شاہ نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان کی منزل قریب ہی تھی کہ دائیں جانب کو مڑتی سڑک سے ایک گاڑی اچانک سامنے آئی تھی۔ منصب کو گاڑی روکنا پڑی، مقابل کی گاڑی بھی رک چکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں منصب کی پہلی نظر سامنے والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھے شہیر پر پڑی تھی۔ ان کے پیچھے ہی 3-4 گاڑیاں آ کر رکی تو وہ سرحد سے گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ اندر ہی رہے بابا سرکار، انہیں ہدایت کرتا وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گاڑیوں سے اس کے مسلح آدمیوں نے فوراً سے پہلے اس کا گھیراؤ کیا تھا۔ شہیر کے ساتھ علیشا کو چوہانیوں کے نرگے میں دیکھ کر منصب کو کافی حد تک معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر اس کے آدمیوں نے چوہانیوں پر رائفلز تان لی تھیں۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ تم لوگ پلٹ جاؤ، منصب نے بلند آواز میں انہیں وارننگ دی تو ان میں سے ایک آگے آیا۔ ہم شہیر سائیں اور ان کی بہن کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے شاہ صاحب، بہتر ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور ہمارے راستے میں نہ آئیں۔
جہانیوں کی سربراہی کرتا خادم سخت لہجے میں چلایا تھا، واپس نہیں جاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ رہی بات میری تو منصب عالم شاہ کی گردن کو چھو لینا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے نوکر۔ اپنی پشت سے ریوالور نکال کر اس کی پیشانی پر تانتا وہ سرد ترین لہجے میں گرایا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہمارے بڑے سائیں کی قید میں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس نے دل جلاتی مسکراہٹ منصب کی طرف اچھالتے ہوئے انکشاف کیا تو منصب کا چہرہ پل بھر کو تاریک ہو گیا۔ وہ عورت تمہارے بڑے سائیں کی بہن ہے خادم، میرے بیٹے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے تمہاری یہ دھمکی فضول ہے۔ گاڑی سے باہر نکل چکے وقار عالم شاہ مضبوط لہجے میں بولے تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ کتنے ظالم ہو گئے تھے وہ، کس قدر شفاق۔ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وقار عالم شاہ نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے چوہانیوں کو گھیر لیا۔ لمحوں میں ان کا اسلحہ چھین لیا گیا تھا۔ انہیں اتنا مارو کہ عبدالعزیز چوہان کو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں اپنا انجام نظر آ جائے۔ اپنے آدمیوں کو مخاطب کرتے وہ دھاڑے تھے۔ خادم بری طرح گررا رہا تھا مگر اس کی گرراہٹ اب فضول تھی۔ معاملہ سنبھلتے دیکھ علیشا گاڑی سے باہر نکل آئی۔ منصب نے بے اختیار اسے خود سے لگایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ علیشا نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے منصب نے بے تابانہ پوچھا تو بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ شہیر نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر منصب نے خود کو گاڑی کی طرف بھاگتا پایا تھا۔ وقار عالم شاہ سرد سے اس کے پیچھے لپکے۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے منصب، انہوں نے اسے سختی سے دبوچا تھا۔ اور میں وہاں کیوں نہیں جاؤں گا؟ ان کے ہاتھ آہستگی سے جھٹکتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم وہاں کیوں نہیں جاؤ گے۔ وقار شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو منصب نے ضبط بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں اپنی ماں کو مرتا چھوڑ دوں؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ چلایا تھا۔ چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ وہ عورت آپ کی کچھ نہیں ہے بابا سرکار، پر وہ عورت میری ماں ہے، اور ماں کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر بولتا۔ وہ شدید اذیت کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ علیشا نے بے اختیار اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا کہ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ تھی۔ اس کے جواب پر وقار شاہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، وہ عورت میری کچھ نہیں ہے، اور تم میری اولاد ہو۔ اولاد؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ لفظ اولاد پر زور دے کر بولے تھے۔ اولاد کا مطلب تو سمجھتے ہو نا تم؟ وہ اسے اسی کی بات لوٹا رہے تھے، اسے اس جذباتی گڑھے میں دھکیل رہے تھے جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ منصب کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وقار شاہ نے منصب کے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے اس نے فوراً منصب کے سر پر ریوالور سے وار کیا تھا۔ خون کی ایک لکیر بہت تیزی سے اس کی گردن پر رینگتی چلی گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ سرخ پڑ چکی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھایا تو اپنا سر پکڑتا وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ علیشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہیر نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اپنے مرشد سرکار کو احتیاط سے گاڑی میں ڈالو نوید اللہ۔ اپنی آنکھوں سے نم ہوتے گوشے رگڑتے وہ مضبوط لہجے میں بولے، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ شہیر اور علیشا کو کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چوہانیوں کا حشر نشر کر کے انہیں وہیں سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیے گئے تھے تاکہ وہ اس اذیت کو کافی دیر برداشت کریں جس سے وقار شاہ کے آدمیوں نے انہیں نوازا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقار شاہ کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ اپنے بیٹوں کی خاطر ہی صحیح، انہیں اس عورت کی جان بچانا تھی۔